بناتوں کا سبایا، اب کی بیٹیاں قید ہو گئیں، وذریتوں کا مقتلہ، اب کی نسل ذبح کر دی گئی، تصفی علیہ الرعاہ، کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تھا تو کہنے لگی انہیں کفن نہیں دیا گیا تو ہوا کو غیرت آئی، ہائے اس نے خاک کو اڑایا اور خاک کا کفن پہنا دیا۔ مجھے ایک دفعہ ایک اہل تشریف بھائی کا فون آیا کہ مولانا آپ ہمارے امام بارگاہ میں آ کر 10 دن اہل بیت کی شان بیان کریں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ خوش کر دینے کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہیں، چنگے چوکھے پیسے دینے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے، میں نے کہا میرے بھائی میں اس کا صلہ اہل بیت سے لوں گا، آپ سے نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میں نہیں آؤں گا، میں اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں، ان کا مراسی بن کے، مجھے اس پہ پیسہ نہیں چاہیے۔ فرزدق نے زین العابدین رضی اللہ عنہ کی شان میں قصیدہ لکھا تو اس پر ہشام نے اس کو قید کر دیا عثمان میں، تو انہوں نے قید میں اس کو 10,000 درہم بھیجے۔ تو فرزدق کوئی اچھا مسلمان نہیں تھا، لیکن وہ دیکھ کر رونے لگا، کہنے لگا ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے پیسے کے لیے، آپ کی تعریف میں نے پیسے کے لیے نہیں کی، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کی ہے، میں نہیں لیتا، واپس کر دی۔ تو امام زین العابدین نے پھر دوبارہ بھیجے اور کہا اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے تو واپس نہیں جاتی، تم قبول کر لو، تمہاری نیت کا اجر بھی تمہیں مل گیا۔ کوفے کے بازاروں میں سر پھرائے گئے اور ابن زیاد کے سامنے امام علی کا سر کٹا ہوا، اس نے ہاتھ میں چھڑی تھی، ہونٹوں پہ ماری، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، تو زید بن ارقم تڑپ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے واسطے یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لیں، میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے، یہاں چھڑی نہ مار، کہ تو بوڑھا سٹھی آ گیا ہے ورنہ میں تجھے بھی ساتھ ہی قتل کر دیتا۔ پھر وہ سر شام بھیجا جا رہا ہے اور یزید کے سامنے رکھا جا رہا ہے، پھر وہ چھڑی مار رہا ہے۔ ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کر کہتے ہیں چھڑی نہ مارو ان ہونٹوں کو، میں نے نبی کو ہونٹوں کے ساتھ لگتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو حال کیا ہے اہل بیت کے ساتھ۔ بہرحال میرے بھائیوں، اہل بیت آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ غدیر خم پر آپ نے یہ خطبہ دیا۔ برادہ اسلمی آیا اور حضرت علی کی شکایت کرنے لگے تو آپ نے منہ پھیر لی، پھر شکایت کی تو آپ نے کہا برادہ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ جس سے میں پیار کروں تو بھی اس سے پیار کرے؟ کہا جی بالکل، تو کہا پھر میں علی سے پیار کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، کربلا ایک سبق ہے۔ کربلا صرف 10 دن رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، ایک سبق ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے سامنے جھکا دو،
گردنیں کٹنے کے لیے اللہ ہم سے نہیں مطالبہ کر رہا، وہ انہیں ہستیوں کے لیے تھا۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے سامنے سر جھکائیں، مسلم بن کے چلیں، مومن بن کے چلیں۔ اللہ کے واسطے میرے بچوں، اگر میرے شاگرد ہو تو یہ دیوبندی اور یہ بریلوی یہ جھگڑے نکال دو، اپنے آپ کو مسلمان کہو، مسلمان۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، کہنے لگے جی آپ دیوبندی ہیں کہ بریلوی؟ تو میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا، وہ کہنے لگا میری 60 برس 70 برس عمر ہے، میں نے آج تک کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا، تو میں تمہیں مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں دیوبندیت سے نکالنا چاہتا ہوں۔ مسلم بنو، مسلمان بنو۔ ہم امام ابو حنیفہ کے فتوے پر چلتے ہیں، ان کے فتاوی کی جو تشریح اہل دیوبند نے کی ہے ہم اس کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، باقیوں کو عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہمارے سینے کھلے ہوئے سب کے لیے، ہم ہی حق پر ہیں اور ہم ہی جنتی ہیں، یہ عجب تمہارے اندر سے نکالنا چاہتا ہوں۔ کریم بادشاہ ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، ہم ٹھیکیدار ہیں۔ مسلم بنو، مومن بنو، امتی بنو۔ ہم شیعہ ہیں، ہم اہل تشیع ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ان الفاظ کو چھوڑ دو بیٹا۔ پوری دنیا پھرا ہوں، کہیں یہ لعنت نہیں، یہ ساری بر صغیر کی پھیلائی ہوئی لعنت ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھے مسلمان بنو، کہیں بھی جاؤ، میری طرف سے ضروری نہیں کہ مدرسوں میں ہی پڑھانا ہے، اتنے مدرسے ہیں ہی نہیں، جس جگہ جاؤ بیٹا مسلم بن کے جاؤ، سب سے محبت کرو، سب سے دلوں کو صاف کرو،